امریکی سازش کا بیانیہ کیسے ختم ہو گیا؟ امریکہ نے معافی مانگ لی ہے، امریکہ نے آ کے عمران خان کے پاؤں پکڑ لیے کہ ہم نے آپ کو معاف، عمران خان نے کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے، یا امریکہ نے دوبارہ عمران خان کو منتخب کر دیا، یا نئے الیکشن کا اعلان امریکہ نے کرا دیا؟ کیا کیا امریکہ نے؟ کیوں ختم ہو گیا بھائی؟ میری جو خدمات ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن یہ جو میں امپورٹڈ حکومت کا رجیم چینج کا بیانیہ بنا رہا ہوں، یہ صرف قومی یوتھ کو جگانے کے لیے کہ جتنا ذلیل عمران خان آپ کو کر رہا ہے اس نے کسی کو نہیں کیا ہے۔ اب بھی ناظرین لوگ اس فتنے کو نہ پہچانے، اس کی حقیقت کو نہ پہچانے۔ عمران خان کو اگر ڈر ہوتا کہ میری قوم میں شعور ہے تو وہ کبھی بھی یہ بیان نہ دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو عمران خان کے سپورٹر ہیں نا، جو ٹائیگرز ہیں، تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ نا ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے کہ ایک عمران خان ہے، سب کو سیدھا کیا ہوا ہے، سب کو لائن میں لگایا ہوا ہے، کوئی اس کے آگے نہیں آ سکتا، وہ یہ کر رہا ہے، وہ ذلیل کر رہا ہے سب کو، پاک آرمی کو ذلیل کر رہا ہے، پی ڈی ایم کو ذلیل کر رہا ہے، تنہا ہے، شیر ہے، ٹائیگر ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیانیہ بنا کے وہ عمران خان کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ ایکچولی عمران خان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اپنے مخالفین کو ذلیل کر رہا ہے یا رسوا کر رہا ہے، لیکن ان بیچاروں کو جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، ان انے مقلدوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جتنا ذلیل عمران خان آپ کو کر رہا ہے اس نے کسی کو نہیں کیا ہے، جتنا رسوا آپ کو کر رہا ہے کسی کو نہیں کیا ہے۔ پوری دنیا میں آپ کی جہلیت، آپ کی بے وقوفی پوری دنیا کو جو عمران خان دکھا رہا ہے نا، تو وہ کسی کو اور کو نہیں دکھا رہا ہے۔ کل عمران خان نے پوری دنیا کو بتا دیا، پورے اپنے مخالفین کو بتا دیا کہ آپ نے بھائی میرے خلاف جو بھی سازش کرنی ہے، آڈیو لے کے آؤ، ویڈیو لے کے آؤ، مجھے یہودی ایجنٹ کہو، چاہے مجھے مذہبی الزام لگاؤ، کچھ بھی کرو، لیکن میں نے جو نسل تیار کیا ہے نا، آپ اس کو میرے خلاف نہیں کر سکتے۔ ان کے اوپر ایسا کالا جادو ہوا ہے نا کہ آپ کچھ بھی کرو وہ میرا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کل عمران خان نے بہت بڑے یو ٹرن لیے، اس کے اوپر پورا میڈیا چلا رہا ہے کہ عمران خان نے یو ٹرن لیے، تو بھائی وہ میڈیا چلا سکتا ہے، ہم تو نہیں چلا سکتے۔ ہم تو پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ صرف عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ تو کل عمران خان نے 2 بڑے یو ٹرن لیے اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ مجھے اپنے کارکنوں سے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے پی ٹی آئی کے ٹائیگروں سے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ ایک سیاسی لیڈر کی سب سے بڑی کمزوری اس کی پبلک عوام کارکن ہوتے ہیں۔ ان کارکنوں کی وجہ سے وہ لیڈر بنتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں، یا میرا کوئی ایسا سکنڈل سامنے نہ آ جائے، یا میڈیا میں کوئی میری ایسی خبر بریک نہ ہو جائے کہ جو میری پبلک ہے، میری عوام ہے، جو میرے کارکن ہے، وہ میرے خلاف ہو جائے۔ تو ان کو یہ ہر ٹائم ڈر اور خوف رہتا ہے۔ واحد پاکستان کا لیڈر عمران خان ہے جس کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی بھی ڈر نہیں ہے کہ میں کچھ بھی بولوں، لیکن یہ میرے خلاف ہونے والے نہیں ہیں۔ ان کو میں نے ایسے تیار کیا ہوا ہے کہ خبردار آپ لوگوں نے میری ہاں سے ہاں ملانی ہے، اپنا عقل استعمال نہیں کرنا، اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا، اپنی یعنی کہ ایک جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نا، اس کے اوپر زور نہیں دینا، بس جو میں بولوں اس کو پکڑ لینا، اس کے اوپر یقین کر لینا۔ کل ناظرین عمران خان نے کیا کیا، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو عمران خان کا بیانیہ تھا امریکہ کا کہ بھئی اصل پاکستان میں جو رجیم چینج ہوا ہے، یہ امپورٹڈ حکومت ہے، جو بھی پی ٹی آئی کا چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کر عمران خان تک، چاہے وہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، کچھ بھی ہے، ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت، یعنی کہ ان کو امریکہ لے کے آیا۔ کل عمران خان نے کہا ہے ایک مغربی ٹی وی چینل کو کہ بھئی کوئی امریکہ کی سازش نہیں ہے، میں اس کو بھول چکا ہوں، وہ وقت گزر چکا ہے۔ اور دوسرے انٹرویو میں عمران خان نے نجی انٹرویو میں کہا تھا کہ میں یہ جو میرا حقیقی آزادی مارچ ہے نا، جس کو میں کہتا ہوں فسادی مارچ یا فحاشی مارچ، یہ میرا اصل جو مقصد ہے نا، یہ عوام کو جگانا ہے۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ حافظ سعد رضوی صاحب نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ اس ٹائم کسی نے بھی انکشاف نہیں کیا تھا کہ اس نے مبشر لقمان کی ٹی وی میں کہا تھا کہ عمران خان 3 بار امریکہ ایمبیسی میں یہ جا کے وضاحت دے چکا ہے کہ میرے بابا، میرے آقا، میں آپ لوگوں کے خلاف نہیں ہوں، میں آپ کا ہی غلام ہوں،
آپ جو کہیں گے ویسا ہی کروں گا. جیسے میں نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا, شکور قادیانی کو رہا کیا, جتنے گستاخوں کو رہا کیا, کشمیر میں انڈیا کو دے دیا. اچھا, جتنا بھی جب وہ ابھینندن آیا تھا تو آپ نے صرف کال کی تھی تو میں نے واپس کر دیا. میری جو خدمات ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں, لیکن یہ جو میں امپورٹنٹ حکومت کا, میں رجیم چینج کا بیانیہ بنا رہا ہوں, یہ صرف قومی یوتھ کو جگانے کے لیے, ان کو اٹھانے کے لیے کہ آؤ آپ کے لیڈر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ کے لیڈر کے ساتھ ظلم ہوا ہے, تو لہٰذا آپ لوگ مائنڈ نہیں کرنا, میں آپ لوگوں کے خلاف نہیں ہوں. یہ پہلے دن سے حافظ سعد رضوی صاحب نے بتا دیا تھا, اور میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ جو سازش ہے یہ صرف اور صرف امریکی فوج کے, پاکستانی فوج کے خلاف سازش ہے, عمران کا نہیں ہے. تو اس نے بیان دیا ہے کہ بھئی عمران خان نے کل ایک مغربی ٹی وی چینل کو, فنانشل ٹائم کو انٹرویو میں کہا ہے کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو امریکی سازش کا معاملہ اب ختم ہو گیا. کیسے ختم ہو گیا بھائی؟ کوئی ہے پی ٹی کا سپورٹر جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہو, تھوڑا سا بھی شعور ہو, تو وہ بتا سکتا ہے کیسے ختم ہو گیا؟ امریکی سازش کا بیانیہ کیسے ختم ہو گیا؟ امریکہ نے معافی مانگ لی ہے, امریکہ نے آ کے عمران خان کے پاؤں پکڑ لیے کہ ہم نے آپ کو معاف, عمران خان نے کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے, یا امریکہ نے دوبارہ عمران خان کو منتخب کر دیا, یا نئے الیکشن کا اعلان امریکہ نے کرا دیا. کیا کیا امریکہ نے؟ کیوں ختم ہو گیا بھائی؟ معلوم ہے کیوں ختم ہو گیا؟ کہ میں نے جو نسل تیار کرنی تھی اب اس کے اوپر سٹامپ لگ چکی ہے کہ میں کچھ بھی بولوں وہ میرے خلاف ہونے والے نہیں ہیں. تو عمران خان نے واضح بتا دیا ہے کہ اب اس کو ختم کرو. اس کی وجہ سے جو میں نے سیاست کرنی تھی اور میں جو میرا اصل مقصد تھا کہ میں قوم کو جگانا ہے وہ جگا لیا, اب امریکہ کو سائیڈ میں کرو. آگے وہ کہتا ہے امریکہ کو اپنی حکومت کے خاتمے کے لیے مزید مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا. اب میں امریکہ کے اوپر اور الزام بھائی نہیں لگا سکتا ہوں. کیوں؟ کہ حکومت تو میں نے امریکہ کی مرضی سے بنانی ہے, امریکہ کی مرضی سے بغیر تو میری حکومت بن ہی نہیں سکتی. یہ عمران خان تسلیم کر رہا ہے. بھئی کیوں نہیں ٹھہرا سکتا ہے؟ کیوں نہیں ڈٹ کے امریکہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے, 2/3 میجورٹی کا دعویٰ آپ کے ساتھ ہے, کہتا ہے کہ پاکستان کی 90% عوام آپ کے ساتھ ہے, اور پورے وہ جان دینے کے لیے تیار ہے, اور سب سے زیادہ پیسہ آپ کو دیتے ہیں. آپ نے فیصل آباد جلسے میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں اگر دوبارہ وزیر اعظم بنوں گا تو پاکستان کا جو قرضہ ہے IMF کا وہ میں یعنی کہ اوورسیز پاکستانی سے اکٹھا کر کے دوں گا. اور آپ تو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ لوگ مجھے 1 گھنٹے میں $5 ارب دے دیتے ہیں, کوئی $20 ارب دے دیتے ہیں. تو پیسے کی کمی آپ کے پاس نہیں ہے, کارکنوں کی کمی آپ کے پاس نہیں ہے, 2/3 میجورٹی سے آپ جیت سکتے ہیں. تو امریکہ کو ٹکر کیوں نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ اپالوجائز کریں, آپ معافی مانگیں ہم سے؟ آپ نے جو رجیم چینج کی, کیونکہ ڈرامہ جو تھا نا, قومی یوتھ کو بے وقوف بنانا تھا نا. شکر الحمدللہ کہ ہم پہلے دن سمجھ گئے تھے کہ یہ صرف ایک ڈرامہ ہے. دوبارہ انتخاب ہوئے تو امریکہ کے ساتھ باوقار تعلقات قائم کرنے کی کوشش کروں گا. عمران کوشش کرے گا, وہ نہیں کریں گے. عمران خان باوقار اس کی کوشش کرے گا. اور دوسرے انٹرویو میں عمران خان نے کہا ہے کہ بھئی یہ تو میں جو حقیقی فسادی مارچ ہے یہ تو قومی یوتھ کو جگانے کے لیے کر رہا ہوں. میرے خیال ہے قومی یوتھ ستو پی کے سوئی ہوئی تھی. اب بھی ناظرین لوگ اس فتنے کو نہ پہچانے, اس کی حقیقت کو نہ پہچانے, جس کے بارے میں عمران خان کے سپورٹر کیا کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان جو ہے نا وہ تو ایک کمنٹری کرے گا تو لاکھوں ڈالر کما سکتا ہے, اس کو تو اللہ کی ذات نے اتنی عزت دی ہے, اس کو تو اللہ کی ذات نے اتنا پیسہ دیا ہے, یہ جو ذلیل ہو رہا ہے یہ تو ہمارے لیے ہو رہا ہے, یہ جو کوشش کر رہا ہے یہ تو ہمارے بچوں کے لیے کر رہا ہے. لیکن ان کو معلوم نہیں ہے بھائی وہ ذلیل نہیں ہو رہا ہے, وہ آپ لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے, آپ لوگوں کو رسوا کر رہا ہے, آپ لوگوں کو ایک مٹی کے بت بنا دیا ہے کہ یہ لوگ میرے غلام ہیں, ان میں عقل شعور نہیں ہے. اور ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی بتایا تھا, عمران خان کی ویڈیو شیئر کی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میری ہر بات کے ساتھ اتفاق کرنے والا یہ میرا ٹونی کتا ہو سکتا ہے. جو عقل اور شعور رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ میرے سے اختلاف کریں گے, اعتراض کریں گے. اور ظاہر ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ اختلاف کرتا ہے, اعتراض کرتا ہے, اس کے اوپر سٹمپ لگ جاتی ہے. ارسلان بیٹا اس کو غداری کے زمرے میں ڈال دو, اس کے اوپر غداری لگا دو, سٹمپ لگا دو. یہ تو ہے NPTI کی اصلیت. ناظرین میرے خیال میں کہ میں تو امید نہیں رکھتا ہوں کہ اس کے اوپر عمران خان کی سیاست کے اوپر اثر پڑے گا, کیونکہ سیاست کے اوپر تو اس کی اثر پڑتا ہے جس کی عوام باشعور ہو, عقل مند ہو, شعور رکھنی والی ہو. کہ آپ نے یہ کیا چولی ماری ہے خان, اب آپ امریکہ بیانیے سے واپس آ گئے,
لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ عمران خان کو اگر ڈر ہوتا کہ میری قوم میں شعور ہے تو وہ کبھی بھی یہ بیان نہ دیتا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔